میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے قبل ملک عرب کا یوں حال تھا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا. اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے منحوس مانا جاتا تھا. ہر طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا. عدل و انصاف ملنا اس وقت میں ناممکن تھا. ہر امیر اپنے سے غریب کا حق چھین لیتا. اگر کوئی عورت کا شوہر مر جائے اور اس کی کوئی اولاد ہو تو چاہے وہ اپنی ماں کو بازار میں بیچ دیتا یا پھر اپنی نوکرانی بنا رکھ لیتا. اللہ اکبر. اور اس وقت میں میرے نبی کے تشریف آوری کا وقت ہوتا ہے. یوں تو میرے نبی دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کسی معجزے سے کم نہیں, کیونکہ جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جب سحر کا وقت تھا اور سحر کے اندھیرے میں میرے نبی کے نور سے صرف گھر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا چمک اٹھی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میرے نبی کی پیدائش ہوتی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ عبداللہ کے گھر میں سورج آ گیا ہو. سبحان اللہ. حضرت بیٹی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب دائی سرما لگانے آگے بڑھی, جب پہلے سے ہمارے نبی کے آنکھوں میں نمودار سرما لگا ہوا تھا, پھر فرماتی ہے جب دائی عطر لگانے آگے بڑھی تو پہلے سے ہمارے نبی کے جسم سے لاجواب خوشبو آ رہی تھی, اور جب دائی کپڑے پہنانے آگے بڑھی تو پہلے سے ہمارے نبی دو جہاں کے مالک ایک کپڑے پہ لپٹے ہوئے تھے اور سجدے میں ہو کر بوڑھوں کے لیے رحمت, بچوں کے لیے رحمت, عورتوں کے لیے رحمت, مظلوموں کے لیے رحمت, خادموں کے لیے رحمت, جن و بشر کے لیے رحمت, تمام جہانوں میں جان چیزوں کے لیے میرے نبی اس دنیا میں رحمت بن کر آئے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب, ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی اس دنیا میں میرے نبی جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ملک عرب کا یہ حال دیکھتے ہیں, اور میرے نبی اس قدر سچ بولا کرتے تھے کہ مکے کے بڑے سے بڑے کافر, ملک عرب کے بڑے سے بڑے کافر بھی میرے نبی جو بات کہتے اسے سچ مان لیا کرتے. میرے نبی ملک عرب کا یہ حال دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جن بیٹیوں کو تم دفنا دیتے ہو وہ دفنانے کے قابل نہیں بلکہ محبت کرنے کے لائق ہے, اور جنت کی بشارت ہے بھی اس کے لیے جس نے اپنی 3 بیٹیوں کو پالا اور پوسا اور انہیں اچھے سے تربیت کری. ایسا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر کسی کی 2 بیٹی ہوئی تو پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بیٹی ہوئی اور اس نے اس کی اچھے سے تربیت کری, اسے پالا پوسا, تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت. پھر کوئی صحابی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر کسی کی 1 بیٹی ہوئی تو پھر میرے نبی دو جہاں کے مالک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہوئی تو اور اس نے اس کی پال پوس کر اچھے سے تربیت کری تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت. پھر کوئی صحابی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر کسی کی کوئی بیٹی ہی نہ ہو تو پھر ہمارے نبی دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو اے لوگوں, اگر کسی کی کوئی بیٹی نہ ہو اور وہ کسی دوسری کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح تربیت کرے, اسے اچھے سے پالے پوسے, تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اے اولادو سن لو, جن ماں کو تم بازاروں میں بیچ دیتے ہو, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ. تو کیوں نہ ہو ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تشریف نہ لاتے تو ہم بھی آج اسی غفلت کی حالت میں ہوتے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی بنایا ہے وہ سب اپنے حبیب صدقے میں بنایا ہے. اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام عشق محمد کیا خوب فرماتے ہیں: زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، لہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بے شک قدرت جہان میں ہم جو بھی دیکھتے ہیں وہ سب ہمارے نبی کے صدقے و طفیل میں بنایا گیا ہے. یہ گلاب کی خوشبو میرے نبی کے پسینے کا صدقہ، انسانوں کی ہریالی گنبد خزان کا صدقہ، اور یہ چاند تاروں کی چمک دمک، یہ سورج کی روشنی میرے نبی کے نور کا صدقہ. اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صدقے میں اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تا قیامت ہمیں اسی طرح سے اس کے حضور کی ولادت کو انسان ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والحمدللہ رب العالمین.